رات کی تاریکی میں ہم دور سے اس لانچ کے ہلکے ہلکے سگنل دیکھ رہے تھے جو ساحل کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ لانچ والوں ہی کو یہ سامان ہمارے ٹرک پر منتقل کرنا تھا اور ہمیں صرف اس کی نگرانی کرنی تھی۔ چنانچہ ہم لوگ مطمئن تھے، سوائے اس کے کہ اطراف سے باخبر رہا جائے۔ اس وقت بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور فضا میں ایک خوشگوار کیفیت طاری تھی۔ میں دلچسپی سے اس مرحلے سے گزر رہا تھا اور یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ اسمگلنگ کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے۔ بالآخر لانچ ساحل سے لگ گئی اور اس پر سے خاص قسم کے تختے خشکی پر منتقل کر دیے گئے اور اس کے بعد لانچ کے ملاز سامان اتار کر خشکی پر بار کرنے لگے۔ یہ کام انہوں نے نہایت برق رفتاری سے کیا۔ پھر سارا سامان ٹرکوں پر منتقل کیا جانے لگا۔ چھوٹے بڑے کارٹن تھے جن کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ چاروں طرف سے مستعد اپنے کام میں مصروف تھے۔ لانچ نے مال ان لوڈ کر کے اپنا کام ختم کیا اور واپس سمندر میں روانہ ہو گئی۔ آخری بار ہم نے ٹرک پر چڑھ کر مال کا جائزہ لیا۔ سہیل شاہ اور میں عقبی حصے ہی میں بیٹھ گئے اور ٹرک سٹارٹ ہو کر چل پڑا۔ ناہموار راستے پر اس کی رفتار بہت سست رہی۔ لائٹیں بھی نہیں جلائی گئی تھی اور یہ طے کیا گیا تھا کہ سڑک پر پہنچنے کے بعد روشنیاں جلا لی جائیں گی۔ پھر ٹرک جیسے ہی کچے راستے سے سڑک پر پہنچا اور اس کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئیں، اچانک ہی کچھ اور روشنیاں اس کے ساتھ ساتھ ہی روشن ہو گئیں اور انہوں نے ٹرک کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی کسی موٹر بائک کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور سہیل شاہ نے چیختے ہوئے کہا، چلو۔ ٹرک ڈرائیور نے رخ بھی درست نہیں کیا تھا بلکہ جس رخ پر ہمیں جانا تھا اس کے مخالف سمت دوڑنا پڑا کیونکہ روشنیاں اس سمت سے آئی تھی جدھر ہمیں جانا تھا۔ سہیل شاہ بدحواس ہو گیا تھا۔ میں بھی کسی قدر پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ غالباً کسی شکل میں مخبری ہو گئی تھی۔ ایک لمحے میں مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب میرا عمل کیا ہو۔ سہیل شاہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پیچھے آنے والی موٹر بائک کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے حیران لہجے میں کہا، پولیس والا ہی ہے مگر اکیلا۔ اور پھر فوراً ہی اس کے اس خیال کی تردید ہو گئی کیونکہ عقب میں جیپ کی روشنیاں بھی جل اٹھی تھی۔ سہیل شاہ نے سرد لہجے میں کہا، یہ خطرناک بات ہو گئی۔ میں بھی تشویش زدہ نگاہوں سے تعقب کرتی ہوئی جیپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی جیپ سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ موٹر بائک جیپ سے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ یہ ایک منظم حملہ تھا ٹرک کو روکنے کے لیے۔ مجھے اور سہیل شاہ کو اپنا بچاؤ کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد سہیل شاہ نے جوابی کارروائی کرنا شروع کر دی۔ اس نے خودکار رائفل سے لگاتار کئی فائر کیے۔ جیپ لہرانے لگی اور ادھر سے بھی فائرنگ تیز ہوتی چلی گئی۔ سہیل شاہ دانت بیچے فائرنگ کر رہا تھا۔ میں نے بھی رائفل سنبھال لی۔ لوگوں کو اس بارے میں ابھی کوئی ہدایت نہیں کی گئی تھی، لیکن اب اتنی مہارت مجھے بے شک تھی کہ میری رائفل سے ہونے والے فائر ہوا میں ہو رہے تھے اور ان سے جیپ کو خطرہ نہیں تھا، لیکن سہیل شاہ اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ اچانک ہی جیپ کی ہیڈ لائٹس رائفل کی گولیوں کی زد میں آ گئیں اور تاریک ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے بریکوں کی چرچراہٹ بھی سنی تھی۔ غالباً گولیاں جیپ کے ریڈیٹر میں گھس گئی تھی اور جیپ ناکارہ ہو گئی تھی۔ پھر تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم نے موٹر بائک کی آواز سنی اور صورتحال کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو گیا۔ موٹر بائک پر جو پولیس آفیسر تھا وہ مسلسل ٹرک کے پیچھے آ رہا تھا۔ سہیل شاہ نے پھر رائفل سنبھال لی۔ میرا دل اب دکھنے لگا تھا۔ جیپ والوں کو جو کچھ ہوا وہ تو الگ مسئلہ تھا، لیکن موٹر بائک پر جو کوئی بھی ہے اس کی موت اب یقینی ہو گئی تھی۔ اس وقت اب ایسی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی جس کے ذریعے سہیل شاہ کو روکا جا سکے۔ سہیل شاہ نے پھر فائرنگ شروع کر دی، لیکن موٹر بائک پر جو کوئی بھی تھا کافی ماہر معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس نے موٹر بائک کو اس مہارت سے لہرانا شروع کر دیا کہ وہ رائفل کی زد میں نہیں آ سکی۔ سہیل شاہ نے بے شمار فائر کیے اور اس کا نشانہ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نے تشویش بھرے انداز میں کہا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پوائنٹ سے الگ آ گئے ہیں اور اب جس راستے پر چل رہے ہیں وہاں پہنچ کر ہمیں زیادہ پولیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہاں پر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میں اس کمبخت کو یہیں روک کر واپسی کا سفر چاہتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر موٹر بائک پر سوار پولیس آفیسر کو رائفل کے نشانے پر لینے کی کوشش کی، لیکن اس میں اسے اب بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ڈرائیونگ سائیڈ سے اس بارے میں ہدایت لی گئی تو سہیل شاہ نے پریشانی سے گردن کھجاتے ہوئے کہا، دیکھنا پڑے گا، اب دیکھنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اب اسے آگے نہیں جا سکتے ہم۔ وہ کمبخت قریب آتا چلا جا رہا ہے، کیا جائے؟ سہیل شاہ مجھے نیچے اتار دو۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ تفصیل میں نہ جاؤ، مجھے نیچے اتار دو۔ مگر وہ میں اسے روک لوں گا، برائے کرم تم مجھے نیچے اتار دو۔ سہیل شاہ نے ایک لمحے سوچا، پھر گہری سانس لے کر ڈرائیور سے کہا کہ رفتار تیز کر کے ایک دم بریک لگا دے۔ میں تیار ہو گیا۔ حالانکہ خطرناک بات تھی، لیکن اب خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ پولیس آفیسر کی جان بھی بچانا چاہتا تھا۔ جو ہی بریک لگے میں نیچے کود گیا اور کلابازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔
सड़क के बीचों बीच था। एक लम्हे में मोटरसाइकिल की जद में आ गया, जबकि ट्रक आगे निकल गया था। मोटरसाइकिल सवार ने रोशनी में मुझे देखा। मैंने दोनों हाथ बुलंद कर दिए थे। वो मेरा जिस्म बचाकर आगे निकल गया, लेकिन फिर दफातन ही उसने एक राउंड लिया और पीठ के पीछे आ गया। मेरे गिर्द एक चक्कर लगाने के बाद उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट ही रहने दी और उसे स्टैंड करके पिस्तौल सीधा किए हुए मेरे करीब आ गया। अगर जरा भी बदन को जुम्बश दी तो इतने सोराख करूंगा जिस्म में कि गिने नहीं जा सकेंगे। नहीं सर, मैं जिस्म को जुम्बश दूंगा ही नहीं कि आपको सोराख करने की जरूरत पेश आए। मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ रुककर ट्रक को निकल जाने का मौका दिया है, लेकिन तुम्हारे बदन की पूरी खाल उतार कर मैं तुमसे इसके बारे में मालूमात हासिल करूंगा। खबरदार, मना कर चुका हूँ कि जिस्म को जुम्बश ना दो। नहीं सर, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं, मैं निहत्ता हूँ, मैंने कहा और इंस्पेक्टर मेरे करीब आ गया। नौजवान एक खूबसूरत आदमी था। उसने मुझे बगौर देखा और पिस्तौल की नाल मेरी कनपटी पर रखकर मेरे जिस्म की तलाशी ले डाली। फिर मेरा कॉलर पकड़कर मुझे आगे धकेलने लगा। मैं चल रहा हूँ सर, आप बिला वजह ही ये तकलीफ कर रहे हैं। फजूल बातों से गुरेज करो, चलो मेरे साथ चलो। क्या तुम बाइक चलाना जानते हो? मैं उसका मतलब समझ गया। मैंने हंसते हुए कहा, जी हाँ जानता हूँ। आप यकीनन बाइक पर मेरे पीछे बैठेंगे मुझे पिस्तौल से कवर करके। बहुत ज्यादा ज़हीन बनने की कोशिश मत करो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मोटरसाइकिल के करीब पहुंचकर उसने मुझे इशारा किया और मैंने मोटरसाइकिल के हैंडल की जानिब हाथ बढ़ा दिए ताकि उसे स्टैंड से नीचे उतार दूं, लेकिन मेरी चालाकी वो नहीं समझ सका। मैंने अचानक ही उसकी पिंडली में ठोकर मारी। खासी जोरदार ज़रब थी। उसके हलक से करा निकल गई। पिस्तौल वाला हाथ जरा सा लचक खा गया था और मुझे भरपूर मौका मिल गया। मैंने पिस्तौल पर हाथ मारा और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। मेरा दूसरा खड़ा हाथ उसके सर के पिछले हिस्से पर पड़ा और इसके बाद एक जोरदार हाथ गर्दन की उस मखसूस रग पर, जिसके बाद किसी घोड़े को भी अपने होशो हवास संभालना मुश्किल हो जाए। वो झोल गया, लेकिन मैंने उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया। उसने दोनों हाथों से खला में कुछ टटोलने की कोशिश की, लेकिन हवास पर काबू नहीं पा सका। मैं उसे आहिस्ता से उठाकर सड़क के किनारे ले आया और उसे लिटाते हुए कहा, सॉरी डियर इंस्पेक्टर, वैसे तुम्हारी इस दलेरी को मैं याद रखूंगा। इसके बाद बाइक ले जाना जरूरी था क्योंकि मुझे ट्रक तक पहुंचना था। मैं बाइक स्टार्ट करके चल पड़ा और चंद लम्हात के बाद कुछ फासले पर खड़े हुए ट्रक के नजदीक पहुंच गया। वो लोग ट्रक से नीचे उतरकर इधर उधर छुप गए थे। यकीनी तौर पर अगर मेरी जगह इंस्पेक्टर होता तो इस वक्त भी मारा जाता, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया। हमने बाइक वहीं छोड़ी और ट्रक पर बैठकर बर्क रफ्तारी से वापसी के लिए मुड़कर चल पड़े। इंस्पेक्टर सड़क के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। अलबत्ता जीप के नजदीक से गुजरते हुए हमें गोलियों का सामना करना पड़ा। ट्रक की सारी लाइट्स बुझा दी गई थी ताकि इसका नंबर न देखा जा सके। हम वहां से गुजर गए और इसके बाद तवील फासला तय करके बिल आखिर उस गोदाम तक आ गए जहां ये माल क्लियर करना था। यहाँ आकर सब मसरूफ हो गए। सुहेल शाह मेरे हाथ की उंगलियों में उंगलियां डालकर गोदाम ही में बने हुए ऑफिस के एक कमरे में आ बैठा था। उसने गुराई हुई आवाज में कहा, आज का ये मार्का बिल्कुल गैर मुतवक्के था मेरे लिए। हैरानी इस बात की है कि ये कौन कमबख्त था। यकीनी तौर पर इस इलाके में कोई नया ऑफिसर आया हुआ है। बहरहाल मालूमात हो जाएंगी इस बारे में। जी तो चाहता है कि आज की बदतमीजी की इसे भरपूर सजा दी जाए। डैडी से बात करूंगा, देखूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, तुमने आज भी जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो काबिल सिताइश है। मैं हंसने लगा। काफी देर के बाद हम वहाँ से वापस चले थे। बहरहाल मेरे जहन में बड़ा तजस्सुस था। इंस्पेक्टर बेचारे को पिंडली की चोट बर्दाश्त करना पड़ी थी। इसके बाद वो होश में आएगा तो यकीनी तौर पर थोड़ा सा फासला तय करके उस बाइक तक पहुंच जाएगा। बाइक में मैंने चाबी लगी रहने दी थी ताकि उसे कोई दिक्कत न हो। इसी कारनामे को दूसरे दिन फिरोज शाह ने सुनहरे अल्फाज में सजाया और मुझे इंतहाई मुबारकबाद दी। सुहेल शाह पूरा हक दोस्ती अदा कर रहा था। फिरोज शाह ने पुरमसरत अंदाज में कहा, तुम्हारी शमूलियत के बाद सुल्तान, हकीकतन मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुम्हारे बल पर मैं अपने कारोबार को और आगे बढ़ा सकता हूँ। बस यूँ समझ लो कि अब तुम हमारे लिए एक लाजमी हैसियत इख्तियार कर चुके हो। सुहेल, सुल्तान जमाली के लिए इंतहाई आला दर्जे की रिहाइश का बंदोबस्त करो। इनकी पुरानी जगह खत्म कर दो। अब इन्हें हमारे मोअज़्ज़ज़ साथियों की तरह एक आला जिंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है डैडी, ये बात पहले ही मेरे जहन में थी। हम इस पर काम शुरू कर देंगे। मैं खामोशी से गर्दन झुकाए मुस्कुराता रहा था। उसी दिन शाम को तकरीबन 4 बजे ऑफिस में मैंने आफ्ताब कमाल को तलब किया और इसके साथ मीटिंग में बैठकर ये तय करने लगा कि इस हद तक पहुंचने के बाद हमारा आइंदा कदम क्या होना चाहिए। आफ्ताब कमाल ने कहा, चीफ, ये सारी मालूमात आपने हासिल कर ली हैं। मेरे ख्याल में अब मैं इन पॉइंट्स पर अपनी कार्रवाई करता हूँ, यानी फिरोज शाह के वो गोदाम, उनकी सूरत हाल सारी तफसील के साथ फिल्म और कागजात पर मुंतकिल किए देता हूँ।
پھر ہم اکٹھی ہی کارروائی ایک ساتھ کر ڈالیں گے، لیکن آپ اگر اس سلسلے میں کوئی اور بہتر مشورہ دینا چاہیں تو میں اسے اولیت دوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے آفتاب کمال کو اس کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت کی اور پھر اٹھ کر اپنے دفتر کی جانب چل پڑا۔ دفتر میں بیٹھ کر میں نے فریدہ کو فون کیا اور اس سے بات کرنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دفتر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آفتاب کمال کے علاوہ کسی اور کو یہ دفتر معلوم نہیں تھا، یا پھر سہیل شاہ اس کے بارے میں جانتا تھا۔ یہی دونوں ذہن میں تھے۔ سہیل سے تو اس وقت آنے کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، آفتاب کمال ہی ہوگا، میں نے دل میں سوچا اور دفتر کا دروازہ کھول دیا، لیکن اپنے سامنے اسی انسپیکٹر کو موجود پا کر جس نے ہمارا تعاقب کیا تھا اور میں نے اسے بے ہوش کر دیا تھا، میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے اس کے عقب میں نظر دوڑائی، لیکن اس وقت بھی وہ احمق شاید تنہا ہی آیا تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جی سر، میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ ہاں، انسپیکٹر نے زہریلے لہجے میں کہا اور خود ہی ٹانگ کو پیچھے کر کے دروازہ بند کر دیا اور میری جانب سے رخ بدلے بغیر اس کی چٹخنی چڑھا دی۔ میں واقعی متاثر ہو گیا تھا، نہ جانے کس طرح اس نے اس دفتر کا پتہ معلوم کر لیا اور یہاں پہنچ گیا۔ تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ مجھے دیکھ کر تم سخت حیران ہو گئے ہو۔ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ نہیں انسپیکٹر، میں واقعی تمہیں یہاں دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں۔ تو یہ ہے تمہاری عیش گاہ؟ ویری گڈ، ویری گڈ۔ لیکن دوست، میرا نام بھی تصور علی ہے، انسپیکٹر تصور علی۔ مجھ سے بچنا تمہارے بس میں نہیں تھا اور اب تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ تنہا آئے ہو انسپیکٹر؟ میں نے سوال کیا۔ بالکل تنہا۔ وہ لمحات ایسے عجیب تھے کہ تمہارے سلسلے میں کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ میرا ذہن فرار ہو جانے والے ٹرک کی جانب لگا ہوا تھا، ورنہ میرے دوست تم مجھے کسی طرح قابو میں کر کے بے ہوش نہیں کر سکتے تھے۔ بے شک یہ دفتر ہے، لیکن اگر تمہارے ہی دفتر میں تمہاری صحیح طرح کی پٹائی ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ انسپیکٹر تصور نے کہا۔ خوبصورت سبز آنکھوں والے اس نوجوان کو دیکھ کر دل میں پیار ابھر رہا تھا۔ بالکل نوجوانی کی عمر تھی، پرجوش امنگوں سے بھرپور۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ساری باتیں ظاہر ہے میرے لیے پریشان کن ہیں انسپیکٹر تصور، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک معزز مہمان کی حیثیت سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ اس رات تم نے مجھ پر حملہ کر کے مجھے بے ہوش کر دیا تھا اور تمہارے ساتھیوں نے جیپ پر فائرنگ کی تھی جس سے 2 کانسٹیبل زخمی ہو گئے؟ کیا اس ٹرک میں سمندر سے حاصل کیا ہوا اسمگلنگ کا سامان نہیں تھا؟ بالکل انکار نہیں کروں گا انسپیکٹر، لیکن آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس وقت تھوڑی سی مفاہمت سے کام لیں، مجھ سے باتیں کریں بیٹھ کر۔ آپ چاہیں تو پہلے میری اور اس دفتر کی تلاشی لے لیں تاکہ آپ کو یہ احساس نہ رہے کہ یہاں آپ کو کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ میں تم سے تمام باتیں پولیس اسٹیشن چل کر کرنا چاہتا ہوں۔ انسپیکٹر، کچھ لین دین کی بات ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ابھی آپ نے یقینی طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے، ابھی سے اپنی مالی حالت مضبوط نہ کریں گے تو مستقبل میں کیا کریں گے؟ رشوت؟ انسپیکٹر نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ محبت سے اگر کچھ دیا جائے تو اسے رشوت کا نام دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت چرب زبان انسان ہو۔ ان زیورات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انسپیکٹر نے جیب سے ہتھکڑیاں نکال کر سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ تو آخری منزل ہوتی ہے انسپیکٹر، جبکہ ہمارے تمہارے درمیان مفاہمت کی کوئی سبیل نہ رہے۔ اب خاموشی سے اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ اور یہ ہتھکڑیاں پہن لو۔ یہ بھی نہیں بتاؤ گے انسپیکٹر کہ یہاں کا پتہ کیسے معلوم کیا تم نے؟ تمہارا تعاقب کر کے نظر آ گئے تھے تم مجھے پچھلے دن، اور میں نے یہاں سے تمہارا تعاقب کر کے تمہارا یہ دفتر دیکھ لیا تھا، لیکن اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ تمہیں گرفتار کروں، لیکن یہ عزم میں نے ضرور کر لیا تھا کہ تمہیں تمہاری ذہانت کا مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ گڈ، ویری گڈ۔ ویسے تم ایک ذہین انسان ہو، میرے دل میں تمہارے لیے قدر پیدا ہو گئی ہے، ایک جذبہ جاگ اٹھا ہے اور تم یہ سمجھ لو کہ اس جذبے سے تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ تم جیسے جرائم پیشہ لوگ اصل میں اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کی تقدیر کا مالک سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ تصور بے شک ایک اہمیت رکھتا ہے، تمہارے پاس اس کے وسائل موجود ہیں، لیکن تصور کو نہیں جانتے تم۔ میرا باپ بھی انسپیکٹر تھا، میں بھی انسپیکٹر ہوں۔ میرے باپ نے بھی اپنے فرض کی انجام دہی میں سینے پر گولیاں کھائی تھیں، اور میرے دل میں بھی یہی آرزو ہے اپنے فرض کی تکمیل پر قربان ہو جاؤں۔ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ کس قسم کا لین دین مجھ سے ہو سکتا ہے۔ جو رشوت میں تمہیں دوں گا انسپیکٹر وہ بہت قیمتی ہوگی، تمہارے تصور سے بھی آگے۔ بس بات ختم ہو چکی، ہاتھ آگے بڑھاؤ، جیسی تمہاری مرضی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم بقیہ معاملات تھانے چل کر طے کر لیں گے۔ میں نے اس دوران اپنے ذہن میں منصوبہ ترتیب دے لیا اور سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ انسپیکٹر بہرحال نوجوان تھا، میری طرح تجربہ کار نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایک ہاتھ سے وہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگانے کی کوشش کرے گا اور توجہ کی ذرا سی تبدیلی ہی اس کے لیے مشکل بن جائے گی، اور یہی ہوا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ہتھکڑی لگانا چاہی تو میں نے بڑے اطمینان سے بدن کو ذرا سی جنبش دے کر
ایک بار پھر اس کا پستول اس کے ہاتھ سے نکال دیا۔ انسپیکٹر نے فوراً ہی پلٹ کر کراٹے کا ایک داؤ مارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اطمینان سے اٹھایا اور فرش پر پٹخ دیا۔ پھر میں نے جپٹ کر اس کا پستول اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کے سر کا نشانہ لیتے ہوئے بولا، اس وقت میں نے تمہاری زندگی کی دعائیں مانگی تھی انسپیکٹر، جب ٹرک سے تم پر فائرنگ ہو رہی تھی، اور آج پھر میں خوش ہوں اس بات پر کہ کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی جس سے تمہاری زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا۔ بہرحال میری طرف سے پیار، تمہارے اس پستول سے صرف ان 6 گولیوں کا تحفہ وصول کیے لیتا ہوں، باقی یہ تمہاری نظر۔ میں نے پستول کا چیمبر کھولا، گولیاں نکال کر جیب میں ڈالی اور جیسے ہی پستول خالی ہوا، انسپیکٹر نے پھرتی سے اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جھکائی دے کر اس کا سر اپنی بغل میں دبایا اور ایک بار پھر اسے زور سے دروازے کی جانب دھکیل دیا۔ انسپیکٹر بھی جونک میں دروازے کی سمت چلا گیا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی دوسرے کمرے کی جانب چھلانگ لگا دی اور غڑاب سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر دروازہ بند کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے فوراً ہی بعد میں نے کمرے میں رکھی ہوئی ایک لمبی سی رسی اٹھائی، اس کا ایک سرا کھڑکی سے نیچے ایک ایسی مضبوط جگہ باندھا جہاں سے اس کے ذریعے نیچے اترا جا سکتا تھا، اور اس کے بعد بقیہ رسی نیچے اچھال دی۔ دروازے کے عین نزدیک اس کے اوپر 2 چھتی بنی ہوئی تھی۔ میں نے رسی کھڑکی سے باہر لٹکائی اور پھرتی سے پلٹ کر 2 چھتی پر پہنچ گیا، اور یہاں میں نے آرام سے اپنے آپ کو 2 چھتی میں محفوظ کر لیا۔ انسپیکٹر بھی جوش میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے بند دروازے پر ٹکروں کی آوازیں سنی، پھر دروازہ کھل گیا اور انسپیکٹر اندر گھس آیا۔ میں بڑے آرام سے 2 چھتی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ انسپیکٹر تیر کی طرح کھلی کھڑکی پر پہنچا اور پھر 1 منٹ تک رسی کو پکڑے نیچے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور ناکامی کے آثار تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دیر تک میں کھڑبڑاہٹیں سنتا رہا تھا، پھر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مزید کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نیچے اتر آیا، کمرہ کھول کر جھانکا، پھر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ انسپیکٹر نے آفس کی تلاشی لی تھی، یہ تمام چیزیں بکھری ہوئی پڑی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ انسپیکٹر نے دروازہ باہر سے مقفل کر دیا تھا، البتہ ایک احسان کیا تھا اس نے، وہ یہ کہ فون کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں نے آفتاب کمال کو فون کیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دی۔ میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ جی چیف، سمجھا نہیں؟ آفتاب کمال کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ میرے کمرے پر آؤ، باہر سے دروازہ بند ہے، ہو سکتا ہے سیل کر دیا گیا ہو، لیکن چونکہ میں اندر موجود ہوں اس لیے سیل توڑنی پڑے گی، مگر جلدی کرو۔ چیف بالکل نہیں سمجھا۔ یار اس وقت سمجھو گے جب پولیس کے جوان دروازے پر تعینات ہو جائیں گے۔ آ رہا ہوں، آفتاب کمال نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آفتاب کمال کے کمرے میں بیٹھا تفصیل بتا رہا تھا۔ پوری کہانی سن کر وہ بولا، اس کا مطلب ہے تصور علی ذہین نوجوان ہے، یقیناً، اور میں اسے پیار کرنے لگا ہوں۔ قسمت کھل گئی بیچارے کی، لیکن یہ چیف، اس کا پروگرام ہے میرے پاس۔ وہ کیا؟ آفتاب کمال نے پوچھا اور میں اسے اپنا پورا منصوبہ سمجھانے لگا۔ آفتاب کمال نے اسے اتفاق کیا تھا، اس سے پہلے کہ سہیل شاہ سے مستقل رابطہ قائم ہو جائے، ایک انتہائی اہم کام سر انجام دے لینا تھا۔ وہاں سے نکل آیا، بہت سے ٹھکانے تھے اب میرے پاس، اور مجھے اپنے محفوظ رہنے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی تھی۔ چنانچہ ایک محفوظ جگہ سے کرنل اعجاز سے رابطہ قائم کیا۔ اس وقت یہ رابطہ قائم نہیں ہو سکا تھا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ کوشش کرنے کے بعد کرنل اعجاز مل گئے۔ سلام کرنے کے بعد میں نے انہیں اپنا نام بتایا تو وہ مسرور لہجے میں بولے، آخا جہانگیر جمال شاہ، کہو بھائی کیسے ہو، خیریت تو ہے نا؟ اس سے پہلے تو ہم ہی تم سے رابطہ قائم کرتے رہے تھے، یہ آج ہماری تقدیر کیسے جاگ گئی؟ سر آپ سے ملاقات چاہتا ہوں، اگر آپ کو فرصت مل سکے۔ تمہاری ملاقات کا مطلب ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور انتظامیہ کے ایک خادم کو ملک کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وقت فرصت رہتی ہے۔ بولو کب آ سکو گے؟ سر وہ سیانوں نے کہا ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے۔ تم نے محاورے کو بھی تکلف میں ڈال دیا۔ خیر 10:30 بجے تک میرے گھر آ سکتے ہو۔ یقیناً جناب، تمہارے بارے میں سیکیورٹی کو ہدایت کر دوں گا، کرنل اعجاز نے کہا۔ 10:30 بجے میں کرنل اعجاز کی کوٹھی میں داخل ہو گیا تھا۔ انہوں نے میرا پرجوش خیر مقدم کیا، کہنے لگے، تم سے گفتگو کرنے کے بعد افسوس ہوا کہ میں نے تمہیں ڈنر پر ہی کیوں نہ بلا لیا۔ خیر عمدہ کافی کے دوران ہماری گفتگو چلے گی۔ یہ بتاؤ سب خیریت تو ہے نا؟ جی سر، بس یہ ہمارے اہل وطن اپنی برائیوں سے باز نہیں آتے۔ یہاں یوں تو بہت سی گندگی پڑی ہوئی ہے جسے صاف کرنا ملک کے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن کیا کیا جائے سر، یہ سرمایہ دار بھی ملک کی ضرورت ہی ہوتے ہیں، سب اسے بگاڑ لی جائے تو بہت سے مسائل درپیش ہوں گے۔